بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آیت نمبر 32 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں کوئی ان میں سے مگر سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، لَمَّا جَمِيعٌ، مگر یہ کہ وہ جمع کیا جائے گا، لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ہمارے ہاں ان کو حاضر کیا جائے گا۔ وَآيَةٌ لَهُمْ، اور نشانی ہے ان کے لیے، الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین، أَحْيَيْنَاهَا، زندہ کیا ہم نے اسے، وَأَخْرَجْنَا، اور نکالا ہم نے، منہا اس سے، حبًّا غلہ، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس سے یہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا، اور پیدا کیا ہم نے، فیہا اس میں، جناتٍ باغ، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا، اور پھاڑ نکالے ہم نے، فیہا اس میں، من العیون، چشمے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ نہیں بنایا ہے یہ ان کے اپنے ہاتھوں نے، أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، جس نے بنائے جوڑے، کلہا، ہر قسم کے، مما تنبت الارض، اس میں سے بھی جو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم، اور خود ان کی اپنی جنس میں سے بھی، ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں یہ نہیں جانتے، وآیۃ لہم، اور نشانی ہے ان کے لیے، اللیل، رات بھی، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس پر سے دن کو، فإذا هم مظلمون، تو یکدم ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، وَإِن، فرماتے ہیں نافیۃ او مخففۃ، ان نافیہ بھی ہو سکتی ہے یا پھر مخففہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یہ جو کلمہ او ہے، یہ للتخییر نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بنا لیا جائے، بلکہ للتنویع ہے، دو انواع کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ ایک قرات کے مطابق ان نافیہ ہے اور دوسری قرات کے مطابق یہ ان مخففہ عن المثقلہ ہے۔ جس صورت میں یہ نافیہ ہے اس صورت میں آگے لما بمعنی الا ہو جائے گا، اور یہ ما کل الا جميع الذین محضرون، یہ اس کا مفہوم بن جائے گا۔ اور جس صورت میں یہ ان مخففہ عن المثقلہ ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کے ضمیر کی ضرورت پڑے گی، تو ضمیر شأن یہاں پر مراد لی جائے گی، چونکہ جب مخففہ عن المثقلہ ہو جائے تو پھر اس کا اسم ظاہری طور پر نہیں لا سکتے۔ تو بہرحال آگے دیکھیے، کل، یہاں پر آگے صاحب جلالین نے وضاحت کی، کل الخلائق، تمام کی تمام مخلوقات۔ تو گویا ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں جو تنوین ہے یہ عوضاً عن المضاف الیہ ہے، کہ مضاف الیہ محذوف ہے اور اس کے مقام پر، اس کی جگہ پر تنوین موجود ہے جو اس پر دلالت کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں مبتدا، یہ مبتدا واقع ہوگا، کل الخلائق یہ مبتدا ہو جائے گا دونوں صورتوں میں، چاہے ان نافیہ ہو یا ان مخففہ ہو۔ لما بالتشدید، اس کو یعنی تشدید کے ساتھ بھی، میم کے مشدد ہونے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عاصم، حمزہ اور ابن عامر رحمہم اللہ کی قرات کے مطابق ہے، اور پھر اس کا معنی ہوگا الا، بمعنی الا ہو جائے گا، اور یہ اس صورت میں ہے جب ان کو آپ نافیہ بنائیں گے۔ وبالتخفیف، اور اس کو یعنی تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، وَإِن كُلٌّ لَمَا، لام یعنی ہو جائے گا، اور میم جو ہے وہ بغیر تشدید کے ہوگا۔ جب بغیر تشدید کے ہوگا تو کہا جائے گا فاللام فارقۃ، لام کا کلمہ یہ فارق ہو جائے گا بین المخففہ و بین النافیہ، اور ما یہاں پر زائدہ ہو جائے گی، تو گویا لام فارقہ یہ للتاکید ہو جائے گا، اور ما اس کے بعد زائد ہے، اور کلمہ جب زائد لایا جاتا ہے وہ بھی تاکید کا معنی ادا کرتا ہے، تو بہر صورت مبتدا بن جائے گا اور اس کے اندر تاکید پیدا ہو جائے گی، لام تاکید سے بھی جو لام فارقہ ہے بین المخففہ والنافیہ، اور ما زائدہ کی وجہ سے بھی۔ جمیع خبر المبتدا، فرماتے ہیں جو کل الخلائق ما قبل ذکر کیا وہ مبتدا تھا، تو جمیع اس کی خبر اول ہے، اور جمیع بمعنی مجموعون ہے، یعنی یہ مفعول کے معنی میں ہے،
کل الخلائق مجموعون، تمام کی تمام مخلوق کو جمع کیا جائے گا، لدینا ہمارے سامنے، عندنا فی الموقف بعد بعثیم یعنی ان کی دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جو محشر کا میدان ہے اس کے اندر ان کو محضرون حاضر کیا جائے گا، مفعول کا صیغہ ہے، کس لیے حاضر کیا جائے گا؟ للحساب، حساب کے لیے۔ فرماتا خبر ثانی، یہ دوسری خبر واقع ہو جائے گی، یعنی کل الخلائق مجموعون، دوسرا پھر یہ ہو جائے گا کل الخلائق لدینا محضرون، کہ تمام کی تمام مخلوقات کو جمع بھی کیا جائے گا اور تمام کی تمام مخلوقات کو ہمارے سامنے پیش بھی کیا جائے گا حشر کے دن میں، محشر کے میدان میں۔ اس کے بعد ہے وآیۃ لہم، اور بڑی نشانی ہے ان کے لیے۔ الآیہ یہ عربی زبان میں العلامت اور الدلیل القاطع کو کہا جاتا ہے کہ پکی دلیل اور نشانی لہم ان کے لیے ہے۔ کس چیز پر نشانی ہے؟ علی البعث، ان کے دوبارہ زندہ ہونے پر۔ خبر مقدم، فرماتے ہیں یہ خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا مؤخر وہ بعد والے کلمات ہیں، دیکھیے الارض المیتۃ، مردہ زمین، بالتخفیف والتشدید، ایک قرات کے مطابق یہ الارض المیتہ یا تخفیف کے ساتھ ہے، اور نافع رحمہ اللہ کی قرات کے مطابق یہ یا مشدد ہے، الارض المیتۃ، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، کسی سے؟ بالماء، پانی کے ذریعے، بنجر زمین کو ہم نے پانی کے ذریعے زندہ کیا۔ فرماتے ہیں مبتدا، یہ الارض المیتۃ احییناہا، اور آگے جملہ یہ مبتدا واقع ہوگا اور خبر ہے وآیۃ لہم۔ یہ اب یہاں پر صاحب جلالین نے الارض المیتہ کو موصوف بنایا ہے اور احییناہا کو اس کی صفت بنایا اور موصوف صفت کو ما قبل کے لیے مبتدا بنایا ہے۔ حالانکہ یہاں پر وہ قاعدہ جو آپ نے پڑھ رکھا ہے المعارف بعد الجملۃ احوال، کہ جب معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو اس کے لیے حال واقع ہوتا ہے، وہ اس کے لیے صفت واقع نہیں ہوتا، لیکن اس کی پھر یہ تعویل کی جائے گی کہ الارض کے اندر الف لام یہ جنس کو بیان کرنے کے لیے ہے، تو پھر یہ معرفہ نہیں ہوگا، نکرہ ہو جائے گا، اور احییناہا اس کی آگے صفت بن جائے گی۔ دوسری ترکیب اس کی ہے کہ الارض المیتہ یہ خبر ہو جائے گی اور احییناہا واخرجنا منہا حبا یہ اس کے آگے جملہ مستانفہ کہہ لیں جو معنن اس کے ساتھ جڑے گا۔ اور یہ جو جملہ مستانفہ والی ترکیب ہے یہ زیادہ واضح ہے، اس کے اندر تعویل نہیں کرنی پڑتی۔ بہرحال ہم نے اس کو زندہ کیا پانی کے ذریعے، واخرجنا اور ہم نے نکالا، منہا اس سے یعنی زمین سے، حبا غلہ، کالحنطۃ جس کی ایک مثال دی ہے گندم وغیرہ، فمنہ یأکلون تو وہ اس سے کھاتے بھی ہیں، وجعلنا اور بنایا ہم نے فیہا اس میں، جنات باغات یعنی پیدا کیے ہم نے زمین میں باغات، جنات کے آگے وضاحت کی بساتین، من نخیل وہ باغات کھجوروں کی بھی ہیں، واعناب انگوروں کی بھی ہیں، وفجرنا اور پھاڑ نکالے ہم نے فیہا اس میں، من العیون چشموں میں سے، ای بعضھا یہ بعضھا کا کلمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ من العیون میں من یہ تبعیضیہ ہے، جبکہ اس کو من بیانیہ بھی بنا سکتے ہیں کہ وفجرنا فیہا العیون اور ہم نے اس کے اندر چشمے جاری کیے۔ لیأکلوا کیوں یہ سب کچھ کیا؟ تاکہ وہ لوگ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھل میں سے۔ فرماتا ہے بفتحتین و بضمتین، من ثمرہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں قرات کے مطابق، اور حمزہ اور علی رحمہم اللہ کے قرات کے مطابق لیأکلوا من ثمورہ، ای ثمر المذکور من النخیل وغیرہ، مطلب یہ ہے کہ یہ من ثمرہ جو ضمیر ہے یہ لوٹے گی المذکور من النخیل وغیرہ، لیأکلوا من ثمر ما ذکرنا فیما سبق من النخیل وغیرہ، تو چونکہ اگر نخیل اور اعناب ان دونوں کی طرف ضمیر اکٹھی لوٹائے تو پھر تو من ثمرہما ہونا چاہیے، تو اس لیے کہا جائے گا یہاں پر کلمہ محذوف ہے، من ثمر ما ذکر، ما مصدریہ بن جائے گا، یا آپ اس کو جیسے صاحب جلالہ نے وضاحت کی ہے کہ ای ثمر المذکور من النخیل وغیرہ، تو پھر مفرد کی ضمیر وہ اس کی طرف لوٹ جائے گی۔ وما عملته ایدیہم حالانکہ نہیں کام کیا ان کے اپنے ہاتھوں نے، اے لم تعمل الثمر مطلب یہ ہے کہ پھلوں کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہے۔ آگے ہے افلا یشکرون تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے؟ یہاں پر استفہام یہ توبیخ کے لیے ہے کہ یہ شکر ادا نہیں کرتے، ان کو اتنی نعمتیں دی گئی ہیں، اور یہاں ایک جملہ جو ہے وہ مقدر ہے جس پر اس کا عطف ہو رہا ہے لا یشکرون فلا یشکرون کا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اغفلوا عن ذلك فلا یشکرون، یا پھر اکفروا به فلا یشکرون،
کہ کیا وہ غافل ہو گئے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے، یا انہوں نے کفر اختیار کر لیا، ناشکری اختیار کر لی ہے کہ وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ انعمہ تعالی علیہم، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے۔ سبحان الذی، یہ جملہ معترضہ ہے آگے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں اسی کو دوبارہ بیان کیا جائے گا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج، جوڑیوں کو پیدا کیا، الازواج بمعنی الاصناف، اجناس یعنی جنس، دو دو کی جوڑیوں کو پیدا کیا، کلہا سب کی سب کو، ہر قسم کی جوڑیوں کو، مما تنبت الارض، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو زمین اگاتی ہے اس میں سے، من الحبوب وغیرہ، ومن انفسہم، اور خود تمہارے اپنی ذات سے بھی، یعنی تمہارے اپنی جنس کے بھی، من الذکور والاناث، مذکر اور مؤنث کی اجناس موجود ہیں، ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو تم نہیں جانتے، من المخلوقات الغریبۃ العجیبۃ، یعنی وہ مخلوقات جو غریب و عجیب و غریب ہیں، جو یعنی تمہارے لیے اجنبی ہیں، تم نے نہیں دیکھ رکھی، ان کے لیے ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف اجناس پیدا کی ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خلق الازواج کلمہ ذکر کیا ہے، اور بہت سارے مقامات پہ قرآن پاک کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ تو انسانوں کے جوڑے تو واضح ہیں، مرد اور عورت ہیں، لیکن دیگر جو چیزیں ہیں ان کے جوڑے وہ آج کی سائنس دریافت کر رہی ہے کہ ہر چیز کے جوڑے وہ موجود ہیں۔ جیسے بجلی ہے کہ اس کے اندر مثبت اور منفی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلس اور مائنس کا نشان ہوتا ہے، اور اس طرح باقی بھی چیزیں ان کے اندر بھی اصناف پائی جاتی ہیں، جوڑا جوڑا پایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وآیۃ لہم، اور نشانی ہے بہت بڑی ان لوگوں کے لیے، کس چیز پر؟ علی القدرۃ العظیمۃ، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت پر۔ اور نشانی کیا ہے؟ اللیل، رات۔ آیۃ لہم یہ خبر مقدم ہو جائے گی، اللیل یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ نسلخ، ہم چھلکا اتار دیتے ہیں، نفصل جدا کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، منہ اس سے، النہار دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو اچانک وہ یا یک لخت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، داخلون فی الظلام، یہ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ کی وضاحت کی کہ وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اصل کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کے ذریعے اس میں روشنی کر دیتے ہیں، لیکن جب چاہتے ہیں سورج کی روشنی کو جو کہ غلاف کے طور پر آ رہی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، تو دوبارہ سے انسان وہ اندھیرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے صورتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اوپر جو جملہ تھا سبحان الذی خلق الازواج، آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جملہ معترضہ ہے، تو اس کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان وہ شروع ہو گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہیں پر رکیں گے، آگے مزید نشانیاں آ رہی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن رات کا نظام ہے، اور کشتی کا سفر ہے، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہیں پہ توقف اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت شغف نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔